وعلى آلك واصحابك سيدي يا حبيب اللہ۔ صحیح بخاری شریف کتاب الایمان، باب ما جاء ان الاعمال بالنیۃ والحسبۃ ولکل امرئ ما نویٰ۔ یہ باب اس بارے میں وارد ہوا ہے کہ اعمال کے ثواب کا مدار نیت پر ہے اور طلب ثواب کے ساتھ ہے، یعنی اعمال نیت کے ساتھ اور طلب ثواب کے ساتھ معتبر ہیں، یعنی وہ عمل کریں تو اس میں نیت بھی درست ہو، والحسباتی اور ساتھ ثواب، حصول ثواب کا ارادہ ہو۔ تو نیت اور حسبہ، نیت ارادہ اور حسبہ حصول ثواب کا ارادہ۔ تو اعمال نیت کے ساتھ اور طلب ثواب کے ساتھ ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ پس اس میں ایمان، وضو، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور دیگر احکام سب داخل ہیں۔ پہلے اس پر گفتگو ہو چکی ہے کہ جو وضو ہے وہ عبادات غیر مقصودہ میں سے ہے، اور نماز کے لیے اور دیگر عبادات کے لیے یہ وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ تو بغیر نیت کے وضو تو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا، لیکن امام شافعی کے نیک وضو ہی درست نہیں ہوگا۔ باقی جو ہیں وہ عبادات مقصودہ ہیں، تو وہ نیت کے بغیر عبادات معتبر ہی نہیں ہوں گی۔ تو بہر حصول ثواب کے لیے تو ضروری ہے ہر عمل کے شروع میں نیت صحیح اور خالص ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، اے عَلَىٰ نیَّتِهِ۔ اے حبیب آپ انہیں کہہ دو کہ ہر ایک عمل کرتا ہے عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، عَلَىٰ نیَّتِهِ، اپنی نیت کے مطابق۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے شاکلہ بمعنی نیت لیا ہے، تو ہر شخص اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ نفقۃ الرجل علی اہلہ یحتسبها صدقۃ، آدمی کا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا اس حال میں کہ وہ اس سے ثواب کی نیت رکھتا ہو، تو آدمی کا حصول ثواب کی خاطر اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا صدقہ ہے۔ تو نیت کے ساتھ وہ خرچہ جو ویسے ہی اس پہ ضروری ہے اور ویسے بھی انسان کرتا ہے تو وہ صدقہ اور ثواب بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت مدینہ نہیں رہی، اب جہاد باقی ہے، نیت باقی ہے۔ جہاد کے ذریعے سے اور اچھی نیت کے ذریعے سے خیر اور ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن مکہ فتح ہونے کے بعد مکہ بن گیا ہے دار الاسلام،
اب فتح سے پہلے جو ہجرت فرض تھی وہ فرض ہجرت کر کے اب وہ اہل مکہ ثواب نہیں کما سکتے، کیونکہ اس کا وقت جاتا رہا۔ اب وہ جہاد اور اچھی نیت کے ذریعے سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ جو لا ہجرت بعد الفتح کا مطلب ہے فتح مکہ کے بعد جو ہجرت مدینہ فرض تھی وہ فرض نہیں رہی، باقی اصل ہجرت وہ موجود ہے، وہ باقی ہے اور وہ قیامت تک باقی رہے گی۔ دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا فرض ہے، اور اسی طرح جہاں پر رہ کر اسلام کے احکام پر عمل کرنے میں دشواری اور رکاوٹ ہو تو ہجرت کر کے ایسی جگہ چلے جانا ضروری ہے جہاں وہ احکام شرع پر عمل کر سکے اور جہاں اس کے لیے وہ رکاوٹ نہ ہو۔ تو جہاد اور نیت وہ اب بھی باقی ہے، تو اس میں بھی نیت کا ذکر آ گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب الایمان کے اندر مختلف ابواب قائم کر کے احادیث مبارکہ ذکر کی ہیں، کچھ تعلیقات ذکر کی ہیں جن سے یہ بتایا ہے کہ جو اعمال ہیں وہ ایمان میں داخل ہیں اور ان کی کمی بیشی سے ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ تو اب یہاں بات کر رہے ہیں نیت کی، کہ جو ایمان ہے اس کے لیے بھی نیت حسنہ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایمان لایا ہے اور اس کی نیت خالص نہیں ہے تو وہ ایمان بھی منفع مند نہیں ہوگا جب تک اس کی نیت درست نہ ہو۔ آگے وہی حدیث جو صحیح بخاری کی ابتدا میں آئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا مدار نیت پر ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ بس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو نیت کے اعتبار سے، بس اسی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف شمار ہوگی حکم کے لحاظ سے۔ بس جس کی ہجرت دنیا کی خاطر ہو تاکہ اس کو پا لے، یا کسی عورت کی طرف ہو تاکہ اسے شادی کر لے، تو بس اس کی ہجرت خاص اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت کرنے والا ہے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف شمار ہوگی اور اس پہ اجر و ثواب ملے گا۔ دنیا کمانے کے لیے عورت سے شادی کرنے کے لیے ہے تو ایک مباح عمل کے لیے اس نے ہجرت کی ہے تو ٹھیک ہے، وہ ایک مباح عمل ہے لیکن اس پہ اجر و ثواب نہیں ہے۔ ہاں اجر و ثواب نیت کے ذریعے سے کمایا جا سکتا ہے۔ اگر حلال روزی کمانے کے لیے جن کا نفقہ اس پر واجب ہے اس کی ادائیگی کے لیے، اور اللہ رسول کا جو اس حوالے سے حکم ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، اور لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے بچنے کے لیے، اگر وہ مال کماتا ہے اس اچھی نیت سے تو یہ بھی باعث ثواب ہے۔ اور ہجرت اور نکاح اس لیے کرتا ہے کہ یہ سنت ہے، اس لیے کرتا ہے کہ پاک دامنی حاصل ہوگی، اس لیے کرتا ہے کہ اولاد پیدا ہوگی اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، اور میں اولاد کی اچھی تربیت کروں گا اور وہ آگے دین کا کام کرے گی اور اسلام کو نفع پہنچے گا۔ تو یہ اچھی نیت کے ذریعے وہ شادی اور حصول مال سے بھی وہ ثواب حاصل کر سکتا ہے۔
تو اس پر گفتگو پہلے کافی تفصیل کے ساتھ ہو چکی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ نیت وہ خالصتاً رضا الہی کی ہو۔ باقی جو اس عمل کے فوائد ہیں وہ خود بخود ہی حاصل ہو جائیں گے، لیکن اصل جو محرک ہے اور کسی کام پر اصل چیز جو آمادہ کرنے والی ہے تو وہ اللہ کی رضا پانا ہو۔ اگلی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو مسعود انصاری سے نقل کی ہے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے اہل پر حصول ثواب کی خاطر خرچ کرتا ہے تو پس وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری سند کے ساتھ حدیث پاک نقل کی ہے۔ اوپر یہ کہا تھا کہ نفقۃ الرجل علی اہلہ یحتسب صدقہ، تو وہاں پر سند کا ذکر نہیں تھا، یہاں پر اصل الفاظ مع سند نقل کیے۔ اگلی روایت میں ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے خبر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بہا وجہ اللہ الا اجرت علیہا، بے شک تو ہرگز کوئی چیز نہیں خرچ کرے گا جیسے اللہ کی رضا کا تو متلاشی ہو مگر اس پر تجھ کو اجر دیا جائے گا۔ یعنی اللہ کی رضا پانے کی خاطر تو جو چیز بھی خرچ کرے گا اس پر تجھے اجر دیا جائے گا، یہاں تک کہ ما تجعل فی فمی امراتک، جو تو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، جو تو اپنی بیوی کو کھلاتا ہے اور جو تو اپنی زوجہ پہ خرچ کرتا ہے، تو اس خرچ سے بھی اگر اللہ کی رضا تیری مقصود ہو تو اس پر بھی تجھ کو اجر ملے گا۔ تو پچھلی جو روایت تھی اس میں یہ تھا کہ اپنے اہل پر آدمی حصول ثواب کی خاطر خرچ کرے تو وہ صدقہ ہے۔ صدقہ کا مطلب کیا ہے؟ صدقے پہ اجر ملتا ہے، ایک نیک عمل ہے، تو اس کا یہ خرچ کرنا نیک عمل شمار ہوگا، صدقہ شمار ہوگا، اس پہ اجر ملے گا۔ اور یہاں پر پھر وہی بات کی، اگر یہاں تھوڑا اور وسعت اور تمیم کے ساتھ بات کی گئی ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر صرف یہ نہیں ہے کہ پیچھے تو تھا نا اپنے اہل پہ خرچ کرے، اور یہاں ہے کہ اللہ کی رضا پانے کی خاطر جو بھی خرچ کرے، مسجد پہ خرچ کرے، مدرسے پر خرچ کرے، بیوہ، یتیم، مسکین، مقروض، تنگ دست اور حادثہ جس کو پیش آ گیا ہے، زلزلہ زدگان ہیں، سیلاب زدگان ہیں، اور کسی پر کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی واقعتاً جو حقدار ہیں ان پہ خرچ کرنے کا بھی تو ثواب ہے ہی، لیکن جو عام لوگ ہیں یا اغنیاء ہیں تو اگر ان پر بھی اچھی نیت کے ساتھ خرچ ہوگا تو اس پر بھی اجر ملے گا۔ مہمان پہ آپ خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں پہ آپ خرچ کرتے ہیں صلہ رحمی کی خاطر، پڑوسیوں پہ خرچ کرتے ہیں حق ہمسائیگی ادا کرنے کے لیے، اس پر بھی اجر ہے۔ جو کچھ آپ خرچ کریں گے نا اللہ کی رضا کی خاطر، شرط ہے کہ جہاں خرچ کر رہے ہیں وہ خرچ کرنا وہ جائز ہو۔ ایسی جگہ خرچ کر رہے ہیں جہاں خرچ کرنا ہی گناہ ہے، گناہ کے کام میں خرچ کر رہے ہیں، تو وہاں آپ ثواب کی نیت رکھیں گے، یہ تو بیکار ہے۔ جہاں نیت بیکار ہے، کیونکہ کوئی بھی عمل ہے اس کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کے موافق ہو اور سنت کے مطابق ہو۔ تو اب آپ نیت کر لیں گے، یعنی خرچ کرنا جائز ہو، اب نیت اچھی شامل کر لیں گے تو اب وہ
حصول ثواب کا باعث بن جائے گا وہ خرچ کرنا۔ تو یہاں پر بتایا کہ جہاں جہاں بھی آدمی خرچ کرے اللہ کی رضا کی خاطر، حصول ثواب کی خاطر، اس پہ اس کو اجر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ اپنی زوجہ پہ اگر خرچ کرتا ہے تو اس پہ بھی اس کو اجر دیا جائے گا، بشرطے کہ نیت اچھی ہو۔ اگر یہ چیزیں لوگوں کو معلوم ہوں تو پھر گھر والوں کے اخراجات پورے کرنا، بال بچوں کی روزی کمانا، وہ بندے کے اندر ایک رغبت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ لیکن لوگ ایک تو ثواب کی نیت نہیں کرتے، اور دوسرا خرچ زیادہ کرتے ہیں۔ شادی بیاہ اور دیگر اس طرح کی جو تقریبات ہیں اور عیدین وغیرہ پر وہ تو خرچ کرتے ہی ہیں، عام احوال کے اندر بھی بعض لوگ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ تو وہ ان کا جو یہ خرچے ہیں وہ زیادہ تر فضول خرچی کے دائرے میں آتے ہیں، اسراف کے تحت آ جاتے ہیں۔ تو ایسا خرچ جو فضول خرچی کے زمرے میں آ گیا، اسراف کے تحت آ گیا، تو اس سے بھی ثواب تو نہیں ملے گا نا۔ یہاں جو کہا کہ تم جو چیز بھی خرچ کرو گے اللہ کی رضا کی خاطر اس پہ اجر ملے گا، تو اس کے لیے وہ ضروری ہے کہ جہاں آپ خرچ کر رہے ہیں وہ مصرف اس جو ہے وہ واقعتاً شریعت کے لحاظ سے وہ مصرف صحیح ہو، اور خرچ کرنے میں فضول خرچی اور اسراف نہ ہوتا ہو، نہ تکبر ہو اور نہ ہی ریا ہو۔ تو پھر وہ، اور یہاں تو قید لگا دی نا، تب تغی بیہا وجہ اللہ کی رضا۔ تو اللہ کی رضا کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ وہ فضول خرچی اور اسراف کے زمرے میں نہ آئے۔ تو بیوی کو جنا وہ مہنگے مہنگے جوڑے پہنائے جا رہے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں بچوں پہ کو لا کر دی جا رہی ہیں جن کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور وہ چیزیں فضول خرچی کے زمرے میں آتی ہیں، اسراف کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو ایسے خرچے سے وہ اللہ کی رضا کی جو نیت ہے اس کو وہ فائدہ نہیں دے گی۔ وہ اس کام کا شریعت کے موافق ہونا ضروری ہے، اور پھر وہ رضا الہی کی نیت کر کے وہ خرچ کرے شریعت کے حکم کے مطابق تو ٹھیک ہے، اس پہ اس کو اجر ملے گا۔ جتنی نیت خالص ہوگی اتنا اجر زیادہ ہوگا۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین والنصیحۃ للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک یہ باب اس بارے میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، دین نصیحت ہے۔ نصیحت کہتے ہیں خیر خواہی کو، تو دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی، اور ائمہ مسلمین، حکام مسلمین کے لیے خیر خواہی، اور عامۃ الناس عام لوگوں کے لیے خیر خواہی۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب وہ اللہ رسول کے خیر خواہ ہوں ایمان اور اطاعت کے ساتھ۔ تو دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، اور ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود ماننا، اللہ تعالیٰ کو تمام نقائص سے پاک اور منزہ ماننا، تمام خوبیوں سے اللہ تعالیٰ کو متصف ماننا، اور اللہ تعالیٰ کے افعال کو ہر طرح کے عیب اور نقص سے اور عیب سے بالا تر ماننا،
اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا اور اللہ تعالیٰ کے اسماء کو ماننا اور اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا، اللہ تعالیٰ کی کمال درجہ تعظیم کرنا اور اطاعت و فرمانبرداری کرنا اور خوف و خشیت میں رہنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو خیر خواہی ہے در حقیقت یہ اپنے ساتھ خیر خواہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ بے نیاز ذات ہے، اس کو مخلوق میں سے کسی کی طرف سے کوئی نفع نہ پہنچتا ہے نہ اس کو حاجت ہے، وہ تو خود نفع پہنچانے والا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ خیر خواہی یعنی اللہ پر ایمان لانا اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ دراصل اپنے ساتھ خیر خواہی ہے، اس کا فائدہ انسان کو خود پہنچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی یعنی رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان لانا، کمال درجہ محبت رکھنا اور تعظیم کرنا جیسا کہ اس کا حکم دیا گیا ہے، اطاعت و فرمانبرداری بجا لانا، اور آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کے اہل بیت سے، آپ کے صحابہ سے اور آپ سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے محبت کرنا، اور جو آپ مشن لے کر آئے اس مشن کی سربلندی کے لیے بھرپور کوشش کرنا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خیر خواہی ہے، اس کا نفع بھی خود بندے ہی کو پہنچتا ہے۔ ائمہ مسلمین جو مسلمانوں کے حکام ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی۔ ائمہ کا اطلاق حکام پر بھی آتا ہے اور مجتہدین پر بھی آتا ہے، یعنی خلفائے راشدین جو حکام بھی تھے، مجتہدین بھی تھے، دینی لحاظ سے بھی پیشوا تھے، دنیوی اعتبار سے بھی وہ امام تھے، اور پھر بعد میں وہ حکام جو صرف بادشاہ تھے، دنیوی اعتبار سے حکام تھے لیکن دینی پیشوا نہیں تھے، اور وہ ائمہ مجتہدین جو دینی پیشوا ہے لیکن حکام نہیں ہیں، تو سب ائمہ مسلمین کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کرنا، شریعت کے دائرے میں رہ کر جائز اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، اور ان کی مخالفت نہ کرنا اور ان کے خلاف بغاوت نہ کرنا، ان کی غلطیوں پر نرمی کے ساتھ ان کو سمجھانا، تو یہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ تو اگر لوگ حکام کے ساتھ خیر خواہی کا برتاؤ کریں گے تو حالات اچھے رہیں گے، اس کا فائدہ حاکم کو بھی پہنچے گا اور مخلوق کو بھی پہنچے گا۔ اگر حاکم کے خلاف بغاوت ہوگی، حاکم کی بات مانی نہیں جائے گی، حاکم کی برائی بیان کی جائے گی، اس کے خلاف محاذ قائم کیا جائے گا، تو اس سے افراتفری پھیلے گی، فتنہ فساد پھیلے گا، نقصان وہ مسلمانوں کو پہنچے گا۔ تو حکام کے ساتھ خیر خواہی یعنی ان کی مخالفت نہ کی جائے، جائز باتوں میں ان کی اطاعت کی جائے اور غلطی پر نرمی سے سمجھایا جائے، ان کے خلاف جب تک شریعت واجب نہ کر دے تلوار نہ اٹھائی جائے۔ اسی طرح جو ائمہ دین ہیں ان کی تعظیم کی جائے، اور انہوں نے قرآن و سنت کی جو تشریحات کی ہیں ہمارے لیے، قرآن و سنت سے احکام نکالے ہیں، تو ان پر عمل کیا جائے۔ عامت الناس کے ساتھ خیر خواہی، تو اس میں حکام اور ائمہ مجتہدین وہ بھی داخل ہیں، ائمہ دین بھی،
اور پھر اس کے علاوہ مزید اس کا دائرہ وسیع کر دیا گیا کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر بھلائی والا رویہ ہو، اس کی غلطیوں سے درگزر ہو، اور اس کی طرف سے اگر کوئی تکلیف دہ بات پیش آ گئی ہے تو عفو درگزر سے کام لیا جائے، صبر سے کام لیا جائے، تحمل و برداشت سے کام لیا جائے، اور کوئی مصیبت زدہ ہے، تکلیف زدہ ہے، کسی حادثے میں مبتلا ہو گیا ہے، کوئی حاجت مند ہے تو اس کی مدد کی جائے، دینی حوالے سے بھی اور دنیاوی حوالے سے بھی۔ دینی مدد یہ ہے کہ اس کو دین پہنچایا جائے، دین سکھایا جائے، دین پر عمل کے لیے آمادہ کیا جائے، ذہن سازی کی جائے، فکر آخرت اس کے اندر بیدار کی جائے، اور دنیاوی حوالے سے جو اس کی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے، اس میں معاون بنا جائے، جو اس کی پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، اس کو دور کرنے میں اس کی معاونت کی جائے اپنی حسب حیثیت۔ اور یہاں تک کہ کافروں کے ساتھ بھی خیر خواہی، اور کافروں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک ہو کہ جس کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف مائل ہوں، اور ان کو اسلام کی دعوت دی جائے، اور اسلام قبول کرنے پر انہیں آمادہ کیا جائے، اور اس کے لیے جو لوازمات ہیں، جو ضروریات ہیں، ان کو عمل میں لایا جائے، جو تقاضے ہیں ان کو عمل میں لایا جائے، تاکہ وہ کسی طرح سے اسلام کی طرف مائل ہوں اور اسلام قبول کریں۔ اور آگے قرآن پاک کا حوالہ دیا، اذا ناصح للہ ورسولہ، جب وہ ایمان اور اطاعت کے ذریعے اللہ اور رسول کے خیر خواہ ہو جائے۔ آگے پھر مزید خیر خواہی کے حوالے سے مسند روایت لا رہے ہیں۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان سے باقاعدہ نماز، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت لی۔ بعض کتب میں لکھا ہے کہ یہ اخیر زندگی تک ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر اس قدر عامل رہے کہ ان کے ایک غلام نے ان کے لیے ایک گھوڑا خریدا تھا 300 درہم کا۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی ان کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو گھوڑا بہت اچھا ہے، بہت عمدہ گھوڑا ہے، یہ 300 کا تو نہیں ہے۔ آپ جا کے اس کے مالک سے ملے جو سابقہ مالک تھا، اور کہا کہ یہ تمہارا گھوڑا تو بہت اچھا ہے، یہ 300 کا تو نہیں ہے۔ آپ نے اس کو 800 درہم دیے، بھائی یہ 300 کا نہیں ہے، یہ تو 800 کا ہے، اور بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی ہے۔ یہ اسی خیر خواہی کی وجہ سے جو میں بیعت کر چکا ہوں خیر خواہی کرنے پر، تو اس کی خاطر میں یہ آپ کو یہ دے رہا ہوں، 300 کی بجائے 800۔ اب ہم یہاں دیکھ لیں گے، یہاں تو جو بیچنے والا شخص ہے تو اگر اس کو نہیں معلوم ہے کہ یہ اس کا ریٹ زیادہ ہے تو لوگ کوشش کرتے ہیں کم سے کم ریٹ میں اس سے وہ چیز لے لے، اگر جو بیچارہ خود وہ غریب ہو، مفلس ہو۔ تو جو پہلے بیچارہ غریب ہے، مفلس ہے، تو شریعت کا تقاضا ہے کہ اس کی ویسے ہی مدد کی جائے۔ تو اس سے اگر چیز آپ ریٹ بڑھا کر لے لیتے ہیں، اس کے دل کی خوشی ہوگی، اور آپ کی طرف سے گویا کہ وہ
رقم جو ہے وہ صدقہ قرار پائے گی، کیونکہ آپ نے وہ خرچ کیا ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کیا ہے، اور وہ کوئی فضول خرچی یا اسراف تو ہے نہیں ہے، نہ تکبر ریا ہے۔ تو تکبر ریا بھی نہ ہو تو پھر اگر آپ قیمت بڑھا کر لے لیتے ہیں تو خیر خواہی کے طور پر تو اجر ملے گا۔ اگلی روایت ہے زیاد بن علاقہ سے، وہ کہتے ہیں میں نے جریر بن عبداللہ کو سنا جس دن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ وصال فرما گئے تھے۔ تو مغیرہ بن شعبہ یہ کوفہ کے گورنر تھے حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ تو اہل کوفہ میں زیادہ اکثریت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چاہنے والوں کی تھی۔ تو مغیرہ بن شعبہ وہ اپنی ایک سمجھداری سے اور اپنی ایک سلیقہ مندی سے وہ حکومت چلا رہے تھے، تو انہوں نے یہ عہدہ سنبھالا ہوا تھا۔ اب جب ان کا وصال ہو گیا تو اب خدشہ تھا کہ شورش پیدا ہو اور لوگ جو ہے نا اٹھ کھڑے ہوں، تو انہوں نے جریر بن عبداللہ کو اپنا عارضی نائب بنایا تھا۔ تو جریر بن عبداللہ یہ پھر ان کے وصال کے بعد لوگوں سے مخاطب ہوئے۔ تو کہتے ہیں میں نے جس دن مغیرہ بن شعبہ کا وصال ہوا اس دن جریر بن عبداللہ کو سنا، قامہ وہ کھڑے ہوئے، فحمد اللہ و اثنا علیہ، گویا کہ خطبہ دیا، انہوں نے اللہ کی حمد کی اور اللہ کی ثنا کی۔ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد کہا اے لوگو علیکم باتقاء اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ وحدہ لا شریک کے تقوی کو لازم پکڑ لو، والوقار و سکینتی، اور وقار کو اور سکون کو لازم پکڑ لو، یعنی اللہ سے ڈر اور اللہ کے تقوی کو لازم پکڑو اور اس پہ قائم رہو، اور پروقار اور پرسکون رہو، یہاں تک کہ تمہارا امیر تمہارے پاس آ جائے۔ جب تک نیا گورنر اور حاکم نہیں آ جاتا اس وقت تک تم پروقار اور پرسکون رہو اور تقوی اختیار کیے رکھو۔ فإنما یأتیکم الآن، اور وہ ابھی تمہارے پاس آ جائے گا تمہارا نیا امیر۔ پھر کہا کہ اپنے امیر مغیرہ بن شعبہ کے لیے استعفو، اللہ کی بارگاہ سے معافی اور استغفار کرو، معافی طلب کرو، کیونکہ وہ معافی کو پسند کرتے تھے، تو ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرو۔ پھر کہا اما بعد، حمد و صلوات کے بعد، بے شک میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا اور میں نے عرض کیا تھا ابایعک علی الاسلام، میں یا رسول اللہ اسلام پر آپ سے بیعت کرتا ہوں۔ تو آپ نے اسلام پر مجھ سے بیعت لی تو آپ نے مجھ پہ شرط رکھی۔ کیا شرط رکھی؟ اسلام کے ساتھ آپ نے ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کی شرط رکھی۔ آپ نے مجھ پر ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کی شرط رکھی، تو پس میں نے اس پر آپ سے بیعت کی، یہ کہہ کر کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی ہے اور میں اس بیعت پر قائم ہوں، اور اس بیعت کے مطابق ربی ھذا المسجد، اس مسجد کے رب کی قسم، بے شک انی لناصح لکم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یعنی اللہ کی قسم میں تمہارا، تو میں نے جو باتیں ابھی تم سے کی ہیں یہ تمہاری خیر خواہی پر مشتمل باتیں ہی کی ہیں۔ میں نے تمہیں تقوی اختیار کیے رہنے اور وقار اور پرسکون رہنے کی ہدایت کی ہے، تو یہ اس میں تمہاری خیر خواہی کی ہے، ورنہ لڑائی جھگڑا کرو گے تو نقصان اپنا ہوگا۔ تو جو کچھ میں نے تمہیں کہا تو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس خیر خواہی پہ بیعت کر چکا ہوں،
تو اس بیعت کو نبھانے کے لیے اور اس کی پاسداری کے لیے میں تمہارے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں، اور خیر خواہی کے طور پر تم سے میں نے گفتگو کی ہے، میرا اپنا ذاتی اس میں کوئی مفاد نہیں ہے، تمہارے فائدے کے لیے بات کی ہے۔ ثم استغفر ونزل، پھر انہوں نے استغفار کیا اور پھر وہ ممبر سے نیچے اتر آئے۔ تو یہ روایت لائے ہیں امام بخاری، جس میں بتایا ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی یہ شریعت کو مطلوب و محبوب اور پسند ہے۔ باقاعدہ خیر خواہی کرنے پر نبی کریم علیہ السلام نے بیعت لی تھی ان سے، اور خیر خواہی کرنا مسلمانوں کے ساتھ درجہ بدرجہ یہ بھی ایمان میں سے ہے، اور جس طرح اعمال کے گھٹنے بڑھنے سے، یعنی اعمال جو اچھے اعمال ہیں زیادہ ہوں گے تو ایمان بڑھے گا، تو خیر خواہی بھی ایک بہترین عمدہ عمل ہے، تو اس عمل سے بھی ایمان میں اضافہ ہوگا۔ تو یہاں تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پورے کتاب الایمان کے اندر مسلسل تعلیقات پیش کی ہیں، مسند احادیث پیش کی ہیں، اور شروع کے اندر آیات مقدسہ ذکر کی ہیں، تو جن سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اعمال ایمان کا جز ہیں، اور ان کے بڑھنے گھٹنے سے ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، تو اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے، سب اس پر متفق ہیں کہ جو کامل ایمان ہے اعمال اس کا حصہ ہیں، اور ان کے گھٹنے بڑھنے سے ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، کیونکہ جب آپ کہیں گے کہ ایمان وہ تصدیق قلبی اور اقرار لسانی اور اور جو اعمال ہیں اعمال ارکانی، یعنی جو ظاہری اعضاء سے صادر ہونے والے اعمال ہیں، تو اگر ان کے مجموعے کا نام ایمان ہے تو پھر ایمان جو ہے ایمان کے اجزاء بن گئے، ایک تصدیق، ایک اقرار، ایک عمل، تو اب ان کے عمل کے گھٹنے بڑھنے سے ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، اور جو اصل ایمان ہے وہ تصدیق قلبی کا نام ہے، اس میں قوت اور ضعف ہوتا ہے، اجزاء تو نہیں ہیں جو گھٹے بڑھیں، لیکن قوت ضعف ہوتا ہے، کبھی بھی ہوتا ہے، ایمان ضعیف بھی ہوتا ہے۔ پیچھے اس پر ساری گفتگو وہ اپنے اپنے محل پر تفصیل کے ساتھ ہو چکی ہے۔ الحمدللہ یہ کتاب الایمان کمپلیٹ ہو گیا، اور آگے کتاب العلم آ رہا ہے، تو علم پر ایمان مقدم ہے، کیونکہ علم حاصل کرنا یہ بھی ایک عمل ہے نا، اور اس پہ بھی اجر و ثواب ہے، فضائل کا حامل ہے یہ عمل، لیکن ان سب کے لیے ایمان شرط ہے۔ اگر ایمان نہ ہو، جتنا مرضی علم حاصل کر لے کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی اس کا اجر نہیں ہے، جتنے مرضی عمل کر لے اچھے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان وہ شرط ہے، ایمان مقدم ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب علم سے پہلے کتاب الایمان کر کے کیا، اور ایمان کا مدار وحی پر ہے، اس لیے کتاب الوحی کو پہلے ذکر کیا۔ وما علینا الا البلاغ۔